سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ تاریخ کی زینت ہے کہ جب وہ بحیثیت امیر المومنین قاضی کی عدالت میں یہ دعویٰ لے کر پیش ہوئے کہ ان کی زرہ فلاں یہودی کے پاس ہے، قاضی نے وقت کے حکمران سے گواہ طلب کیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلام قمبر کو پیش کیا۔ قاضی نے کہا، باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی اور آقا کے حق میں غلام کی گواہی قبول نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے عدالت کے فیصلے پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے عدالت سے باہر نکل آئے۔ کیا ان کے دعوے کی سچائی پر کسی کو یقین نہیں تھا؟ کیا وہ امیر المومنین نہیں تھے جنہیں قاضی کو برطرف کرنے کا مکمل اختیار حاصل تھا؟ اگر اس فیصلے کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد میں ایک اجلاس بلاتے اور خطاب کرتے ہوئے فرماتے کہ یہ کیسا نظام عدل ہے جہاں علی کو اپنے دعوے کی تصدیق کے لیے گواہوں کی ضرورت ہے، لوگ یقیناً سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پر لبیک کہتے، لیکن پھر اس دن اسلام کی درخشاں تاریخ سے قانون اور عدل کی حکمرانی کا سنہرا باب بند ہو جاتا۔ مگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدالت کے اس فیصلے کا احترام کیا۔ اس سے ایک دوسرا باب کھلا اور اسلام کے اس عظیم نظام عدل کو دیکھنے کے بعد وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے ہر سیاستدان، خواہ وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں، اس پر بننے والا ہر مقدمہ سیاسی کہلاتا ہے۔ وہ کسی کی جائیداد پر قبضہ کرے، قتل کرے یا کروائے، بدترین کرپشن کرے، سرمایہ لوٹ کر بیرون ملک لے جائے، عدالتوں کا مفرور ہو، لیکن اس پر بننے والا ہر مقدمہ سیاسی ہے اور اس کے خلاف کاٹی جانے والی ہر FIR ایک سازش ہے۔ یہ صرف ایک بیان نہیں بلکہ ایسے تمام سیاستدانوں کے جرائم کے دفاع میں ان کے ہزاروں کارکن میدان عمل میں نکلتے ہیں۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ایک وزیر اعظم اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر ملک کی اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے کے تحت ایک دوسرے وزیر اعظم کو دی جانے والی پھانسی کی سزا کو عدالتی قتل قرار دیتا ہے اور ایوان تالیوں سے گونج اٹھتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ کسی سو موٹو ریفرنس کے تحت سپریم کورٹ نے نہیں کیا تھا، بلکہ وہ عام قانونی طریقہ کار کے تحت ہائی کورٹ میں باقاعدہ ایک عمومی کیس کے طور پر چلا تھا۔ باقاعدہ گواہان پیش ہوئے تھے اور ان پر اسی طرح جرح کی گئی تھی جیسے عمومی مقدمات میں کی جاتی ہے۔ بھٹو بڑا آدمی تھا، اس لیے اس کو تو ایک عام آدمی کی نسبت ملک کے عالی دماغ وکلا کی خدمات بھی حاصل تھیں۔ ہائی کورٹ میں سزا کے بعد مقدمہ سپریم کورٹ میں چلا تھا۔ وہاں فیصلے کے وقت اس بات کا اختلاف تھا کہ سزا کون سی دی جائے۔ 4 جج پھانسی کے حق میں تھے اور 3 اس میں تخفیف کے حق میں، لیکن کسی نے بھٹو کو اس قتل سے بری نہیں کیا تھا۔ اس فیصلے کے بعد بھٹو نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی، جس میں اس زمانے کے اخبارات نے بھٹو کا مکمل بیان شائع کیا تھا، جس میں اس نے سرائکی کا یہ مصرع پڑھا تھا، دکھاں دی ماری جندڑی علیل ہے۔ نظر ثانی کی درخواست میں فیصلہ کرتے وقت سپریم کورٹ کے تمام 7 جج متفق ہو گئے تھے اور پھانسی کا فیصلہ ایک متفقہ فیصلہ تھا۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں یہ پہلی سزا تھی جو ایک ایسے شخص کو دی گئی جس نے قتل کا حکم دیا تھا۔ یہ نہیں کہ مجبور اہلکاروں کو اس کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا۔ احمد رضا قصوری کے ساتھ کسی پولیس والے کی ذاتی دشمنی نہیں تھی کہ وہ اس پر 6 قاتلانہ حملے کرتے اور آخری کار اس کے والد کو قتل کر دیتے۔ نرنگی سیاست دوران تو دیکھیے کہ آج عدالت سے سزا یافتہ اس سابق وزیر اعظم کی فاتحہ ایوان میں اس شخص نے پڑھائی جس کا دادا 23 اگست 1978 کو اس تقریب حل برداری میں نمایاں نشستوں پر متمکن تھا، جس میں صرف اس کی پارٹی ہی نہیں بلکہ 9 جماعتوں کے اتحاد کے وزراء نے حلف اٹھایا تھا۔ کیسے کیسے بھٹو مخالف اس وقت ضیاء الحق کے پہلو میں جا بیٹھے تھے۔ بابا جمہوریت نوابزادہ نصر اللہ، مفتی محمود، میاں طفیل وغیرہ سب اس تقریب میں شریک تھے اور وزراء کی فہرست میں تو جاوید ہاشمی، پروفیسر غفور اور خواجہ صفدر جیسے جمہوری نابغے شامل تھے۔ 1 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کا فیصلہ کر دیا گیا کیونکہ اس کی ہمشیرہ شہربانوں کی دی گئی رحم کی اپیل مسترد کر دی گئی تھی۔ یہ خبر جب مولانا مفتی محمود تک پہنچی تو انہوں نے بیان دیا کہ ہمارے مقاصد پورے ہو گئے ہیں، اس لیے ہم اب حکومت سے الگ ہو رہے ہیں۔ آج ایوان میں اس بات کی بھی گونج سنائی دی گئی کہ گزشتہ 12 سال سے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل جمع کرائی گئی ہے، اسے سنا جائے۔ پاکستان کے آئین کے تحت 22 کروڑ عوام میں سے کسی ایک کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ نظر ثانی کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کرے، لیکن اسی آئین کے برخلاف ایک درخواست جمع بھی کرائی گئی اور ایوان میں یہ مطالبہ بھی دہرایا گیا کہ سپریم کورٹ یہ غیر آئینی کام فوراً کرے۔ دوسری جانب ایک دوسرا سیاسی کردار ہے جسے 24 دسمبر 2018 کو پاکستان کی اینٹی کرپشن عدالت نے مجرم گردانتے ہوئے 7 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ یہ شخص عدالت کو یہ نہیں بتا سکا تھا کہ اس نے سعودی عرب میں اپنی ملکیت العزیزیہ ملک کی سرمایہ سے بنائی۔ وہ اس جرم میں قید کاٹ رہا ہوتا، مگر اس پر کمال مہربانی کرتے ہوئے چند ہفتوں کے لیے علاج کی خاطر اس کے بھائی
اور موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ضمانت پر بیرون ملک جانے کی اجازت دی جاتی ہے، مگر وہ گزشتہ 4 سال سے واپس نہیں آیا اور اس وقت عدالت اسے مفرور قرار دے چکی ہے۔ مروجہ قوانین کے مطابق اگر آج کسی شخص کے گھر میں مفرور مجرم کی موجودگی کا پتہ چل جائے یا کوئی شخص کسی مفرور مجرم سے ملتا جلتا نظر آئے تو پولیس فوراً اسے اٹھا کر لے جائے، مار مار کر اس کا بھرکس نکال دے۔ لیکن پاکستان کی عدالتی نظام کا تمسخر کوئی عام آدمی نہیں، اس ملک کا وزیر اعظم اور وزراء روز اڑاتے ہیں، اور اب تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ مجرم خود میدان میں اتر آیا ہے اور پاکستان کی اعلیٰ عدالت کو چیلنج کر رہا ہے۔ نواز شریف کو 7 سال سزا کسی سیاسی یا آئینی معاملے میں نہیں بلکہ سیدھی سادھی بددیانتی کے مقدمے میں ہوئی تھی، لیکن اس ملک میں یہ دستور بن چکا ہے کہ اگر آپ سیاستدان ہیں تو پھر آپ قتل کریں، چوری کریں، ڈاکہ ڈالیں، بھتہ خوری کریں، اغوا برائے تاوان کریں، آپ پر بننے والے تمام کے تمام مقدمات سیاسی ہیں اور سیاسی ہی رہیں گے۔ آپ کے نزدیک خلاف فیصلہ دینے والی تمام عدالتیں جذبہ انتقام سے بھری ہوئی ہیں اور آپ پر یہ تمام مقدمات آپ کو سیاسی طور پر خاموش کرنے یا نقصان دینے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ یہ ہے اس مملکت خداداد پاکستان کے عدالتی نظام کا المیہ۔ اس المیہ میں چند سیاسی رہنماؤں کے مقدمے ہی نہیں بلکہ اس کا سب سے بڑا شہر کراچی 30 سال تک خاک و خون میں نہاتا رہا، ہزاروں افراد قتل کر دیے گئے، لوگ مسلسل بھتہ دیتے رہے، اغوا برائے تاوان پر تاوان ادا کرتے رہے، لیکن وہ تمام ملزمان اس لیے قانون کی دسترس سے دور رہے کیونکہ وہ چند ہزار ووٹ لے کر اسمبلیوں میں آتے تھے اور ان کی پہچان ایک سیاستدان کی تھی۔ کسی ریاست کی تباہی کی اس سے بڑی مثال پوری انسانی تاریخ سے نہیں دی جا سکتی۔ آج میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ بجلی کی قیمتیں بڑھاؤ، یہ نہیں کہتا گیس کی قیمتیں بڑھاؤ، تو وہ کہتا ہے اتنے پیسے اکٹھے کرو تاکہ تم اپنا قرض اتار سکو۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ اور انٹرنیشنل سبڈیشن کی سوچ آپس میں مل چکی ہے۔ عمران خان بہتر اس لیے نہیں تھا کہ عمران خان جو ہے پریڈکٹیبل نہیں ہے۔ نواز شریف کتنا بھی سیکولر ہو جائے، نواز شریف کا امیج سیکولر والا نہیں ہے۔ پاکستان میں ہمیشہ جمہوریت خطرے میں ہوتی تھی لیکن پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ خطرے میں ہے۔ مریم نواز نے لانچ کیا باقاعدہ مفتاح اسماعیل کے خلاف کس کو؟ اسحاق ڈار کو۔ آپ کو اس ملک کے اندر کھلواڑ کرنے کی سزا ملنے والی ہے۔ اس قوم نے اٹھ کر یہ ثابت کیا 75 سالوں کی ذلت اور رسوائی کا داغ دھونے نکلے۔ پاکستان کا حل پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ اور اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔